کبھی کبھی ایک لمحہ پوری صدی کا انتظار ختم کر دیتا ہے، اور کورلوش اورہان کا پہلا ٹریلر بالکل ویسا ہی لمحہ ہے۔ یہ ٹریلر آتا نہیں ہے جیسے دھیرے دھیرے فضا سے اترتا ہے، اور جیسے ہی پہلا فریم روشن ہوتا ہے تو کیا نظر آتا ہے؟ جھنڈا لہرا رہا ہے، ہوا خاموش ہے، مگر دل کے اندر طوفان برپا ہے۔ اس نے چند مناظر میں ہی دل جیت لیا ہے۔ کورلوش اورہان کا پہلا ٹریلر، بس 1 منٹ 20 سیکنڈ کا تیز و تند سفر، مگر وہ لمحات، وہ آنکھیں اور وہ خاموشی بہت کچھ کہہ جاتی ہے۔ تو چلیے ہم اس ٹریلر کو کھنگالتے ہیں، مزاح، سسپنس، سنجیدگی اور جذبات کے ساتھ۔ تیار ہیں؟ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پہلے چند سیکنڈز میں ہی احساس ہو جاتا ہے کہ یہ کہانی صرف تلواروں اور جنگوں کی نہیں ہے، یہ ضمیر، وفاداری اور خون سے لکھی قسمت کی داستان ہے۔ اورہان آتا نہیں ہے، ابھرتا ہے، جیسے دھوپ کے بیچ سایہ، جیسے ندی کے شور میں سکوت۔ ایک منظر میں اورہان کا چہرہ مٹی میں لت پت نظر آ رہا ہے، اور پیچھے اوپر پہاڑی پر بھیڑیا بھی کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے چہرے پہ مٹی، آنکھوں میں چمک، خاموشی میں ایک طوفان چھپا ہوا ہے۔ اور جب وہ گھوڑے پر سوار ہوتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے زمین اس کے ساتھ سانس لے رہی ہے۔ کیا وہ دشمنوں سے لڑنے جا رہا ہے یا پھر اپنی تقدیر سے؟ یہ سوال آپ کے ذہن میں اتر جاتا ہے، اور ٹریلر ختم ہونے کے بعد بھی نہیں نکلتا۔ اور پھر ایک لمحہ آتا ہے، ٹریلر کا آخری لمحہ۔ الفاظ نہیں، دعائیں گرتی ہیں، آواز میں درد ہے، مگر یقین بھی ہے، اور دھوم دھڑک بھی، جیسے کسی نے وقت کو مخاطب کر کے کہا ہو، ہمارا سفر رکنے والا نہیں ہے، ہم آ رہے ہیں۔ اور درمیان میں وہ مجلس یا دیوان جس میں قائے پرچم تلے سردار اکٹھے نظر آ رہے ہیں، اور آج یہاں سرداروں کا جمعہ بازار لگا ہوا ہے، جبکہ آس پاس بہت سارے مزید سپاہی بھی نظر آ رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایسا لگتا ہے کہ اسی جگہ اور تو میں ہوگی تو پھر یہاں پر جیر کوتاہی کی انٹری بھی ہوگی۔ یعنی بس یوں سمجھ لیجئے کہ وہاں تخت لگ چکا ہے، وہ تخت ہے، اور پھر وہاں سیاست کے شہزادے ہیں۔ بس یوں لگا جیسے اقتدار کی دکان کھل گئی ہے۔ لیکن مزہ یہ ہے کہ ہر چہرہ ایک نیا راز بنا ہوا ہے، کیونکہ اکثر چہرے اندھیرے میں ہیں۔ اگر آپ اس منظر کو غور سے دیکھیں تو آپ کو صرف دور کے، یعنی خود سے دور کے جو سردار ہیں، اور مرکزی جو تخت لگا ہوا ہے اس کے سامنے جو 2-3 سردار بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے چہرے تو آپ کو نظر آ رہے ہیں، لیکن جو آپ کے قریب، یعنی اسکرین کے قریب جو سردار بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے چہرے آپ کو نظر نہیں آ رہے، اور نہ ہی ان کے ایکسپریشنز بھی نظر آ رہے ہیں۔ اور تو میں یا پھر جو بھی معاملہ ہو رہا ہے وہ بھی انہی قریب والے سرداروں میں ہو رہا ہے جو مرکزی تخت کے قریب موجود ہیں۔ تو چند سرداروں میں بحث مباحثہ بھی چل رہا ہے، اور اسی وجہ سے اب اندھیرے نے سب کے راز چھپا لیے ہیں، یعنی کون وفادار ہے اور کون خائن یعنی غدار۔ فی الحال تو نہیں، مگر وقت کے ساتھ سب سامنے آ جائے گا، اور اگر ہمارا خیال درست ہے تو آنے والے دوسرے ٹریلر میں اور پھر تیسرے ٹریلر میں کافی کچھ سامنے آنے والا ہے۔ یہاں ہم آپ کو ایک یہ بات بھی بتاتے چلیں کہ اس ٹریلر کے آخر میں پہلی قسط کا اعلان نہیں کیا گیا، مگر پہلی قسط کا اعلان آنے والے ٹریلر میں کر دیا جائے گا، اور ممکنہ طور پر یہ تاریخ 21 تاریخ ہوگی اسی مہینے کی، اور 22 تاریخ کی صبح آپ ہمارے چینل پر یعنی مکی ٹی وی پر آپ یہ قسط اردو کے ساتھ دیکھ سکیں گے۔ کورلوش اورہان کا پہلا ٹریلر ایک وعدہ ہے، کہانی کا، کردار کا، اور ایک ایسے زمانے کا جہاں خواب دیکھنا بھی ایک زمانے میں جرم تھا، مگر ان خوابوں کے لیے مر مٹنا عبادت۔ اگر آپ نے اب تک سانس روکی ہوئی تھی تو اب لے لیجئے، کیونکہ یہ تو صرف آغاز ہے، اصل کہانی ابھی شروع ہی نہیں ہوئی۔ اورہان ابھی بولا نہیں ہے، اور جب وہ بولے گا تو تاریخ دوبارہ لکھی جائے گی۔ ٹریلر کے آخری 30 سیکنڈز بہت ہی باکمال اور لاجواب ہیں، اور اگر صحیح بات کہی جائے تو فلم بندی کرنے والے لوگ بھی بہت کمال کے ہیں، یعنی ڈائریکٹر نے سین بہت ہی زبردست طریقے سے فلمائے ہیں، اور اس کے علاوہ تقریباً تمام کرداروں کا چہرہ تو دکھایا گیا ہے، لیکن ان کے بارے میں مزید تفصیلات بالکل نہیں ظاہر کی گئی، اور نہ ہی یہ بتایا گیا ہے کہ کون کس مہم پر ہے، یا کون کس معاملے میں یا کس مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ
عثمانی سلطنت کس کے خلاف جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہے اور اتنا بڑا جنگ کا دیوان کس لیے بلایا گیا ہے، اور پھر یہ کہ سرداروں میں تو میں اور مخالفت کس وجہ سے ہو رہی ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ اورہان اپنے اوطاق سے یا پھر جہاں وہ بیٹھا ہوا تھا وہاں سے اٹھ کر وہ کیوں اس طرف آ رہا ہے، اور وہاں موجود آدمی تختے پر اپنا خنجر کیوں گاڑ رہا ہے۔ اس کے علاوہ مزید بھی کئی سوال ہیں، مثلا علاؤالدین کس مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، اور کیا اعلان میں جیسا کہ دکھایا گیا ہے کہ ایک بڑی جنگ ہو رہی ہے اور اس جنگ میں عثمان غازی، اورہان غازی اور علاؤالدین بھی شامل ہیں، تو کیا یہ واقعی ایک ہی جگہ ہے یا پھر یہ تینوں مختلف مقامات پر ہیں اور انہیں ایک ساتھ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے؟ یہ اس جنگ کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے؟ کیا یہ جنگ علاؤالدین کی جان بچانے کے لیے لڑی گئی ہے یا پھر معاملہ کچھ اور ہے؟ اس کے علاوہ ایک سوال یہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے کہ بحران بازنطینی قلعے میں کیا کر رہا ہے اور کس سے چھپتا پھر رہا ہے اور کن خفیہ معلومات کے حصول کے تلاش میں نکلا ہوا ہے، اور سوال تو یہ بھی ہے کہ اورہان اکیلا کہاں جا رہا ہے اور کس کی تلاش میں ہے، یہ کس مہم پر ہے، کیا کسی کو بچانے جا رہا ہے یا پھر کسی سے ملنے جا رہا ہے؟ اس منظر نے ہمیں درویش ارطغرل کے سیزن 2 کی یاد دلائی ہے، جب ارطغرل اسی طرح تنہا اور اکیلا نکلا کرتا تھا اور دشمن کا شکار کھیلا کرتا تھا، اور اسی منظر کو دیکھ کر ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ محمد بزدار کولوش اورہان کے نام سے دراصل درویش ارطغرل کا پارٹ 2 بنانے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بازنطینی قلعہ بھی دکھایا گیا ہے اور وہاں اعلان جنگ بھی ہو رہا ہے، تو سوال ہے کہ یہ اعلان جنگ کس کے خلاف ہو رہا ہے اور یہ سب کچھ کس وجہ سے ہو رہا ہے، اور جو 3 بڑے بڑے کمانڈر دکھائے گئے ہیں اور مختلف مقامات پر دکھائے گئے ہیں، خاص طور پر وہ کمانڈر جو اوپر کھڑا ہے اور اپنا انگوٹھا گلے پر پھیر رہا ہے، تو وہ اپنے اس اشارے سے کس کی موت کا اعلان کر رہا ہے، اور نیچے کھڑے سپاہی کس کمانڈر کے انتظار میں ہیں، اور جب وہ آ رہا ہے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے رن کانپ رہا ہو، تو وہ کمانڈر کون ہے اور یہ جنگ کس کے خلاف لڑی جانے والی ہے اور کہاں لڑی جانے والی ہے اور کس وجہ سے لڑی جانے والی ہے؟ یہ وہ تمام سوالات ہیں جن کے جوابات ہمیں تلاش کرنے ہیں، بلکہ ان کے علاوہ مزید بھی بہت سارے سوالات ہیں، تو ان کے جوابات کے لیے آپ کو ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار کرنا ہوگا جو جلد ہی اسی چینل پر اپلوڈ کر دی جائے گی۔ اگر آپ کے دل میں بھی وہی ارتعاش ہے جو میرے دل میں ہے